بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 148 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، واقدی اور تبری نے لکھا ہے کہ زرار نے برچی کے ساتھ ساتھ تلوار بھی استعمال کی تھی۔ ان کی تحریروں کے مطابق زرار نے 30 میں سے 19 رومی سواروں کو مار ڈالا تھا۔ اس وقت زرار کو زد میں لینے کی کوشش میں رومی مسلمانوں کی خیمہ گاہ کے قریب آ گئے تھے۔ بہت سے مسلمان سوار زرار کی مدد کو پہنچنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ رومیوں نے یہ خطرہ بروقت بھانپ لیا اور وہ بھاگ گئے۔ زرار اپنی خیمہ گاہ میں داخل ہوئے تو مجاہدین نے داد تحسین کا شور غوغا برپا کر دیا اور ان کا استقبال کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید کے سامنے گئے تو حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر خفگی تھی۔ کیا میں نے تجھے کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ حضرت خالد بن ولید نے درست لہجے میں کہا، اور تو نے دشمن سے لڑائی شروع کر دی؟ کیا تو نے اپنے فرض کے ساتھ بے انصافی نہیں کی؟ ابن ولید زرار بن زوار نے کہا، خدا کی قسم تیرے حکم کا اور تیری ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو جو رومی بچ کر نکل گئے وہ بھی نہ جاتے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے کسی کو رومی خیمہ گاہ کی جاسوسی کے لیے نہ بھیجا۔ 3-4 دن اور گزر گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے آرام کر لیا، لیکن خالد بن ولید کے اپنے شب و روز جاگتے سوچتے اور خیمے میں ٹہلتے گزرے۔ اپنے سے 3 گنا طاقتور فوج کو شکست دینا تو ذرا دور کی بات ہے، اس کے مقابلے میں اترنا ہی ایک بہادری تھی۔ لیکن حضرت خالد بن ولید فتح کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ہر شام سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر ان سے مشورہ لینے اور ہدایات دیتے تھے۔ رومی کیمپ میں کچھ اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے سالار کبکلار کا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ متعدد مورخوں نے خصوصاً واقدی نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے کہ میں بڑا ہی خوش قسمت ہوتا اگر میں مسلمانوں کی فوج سے دور رہتا۔ کبکلار نے اپنے سالار اعلیٰ وردان سے کہا، ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ایسی بے معنی بات میں آج پہلی بار سن رہا ہوں۔ وردان نے کہا، کیا ایک آدمی کبھی 3 آدمیوں پر غالب آیا ہے؟ ایسا کئی بار ہوا ہے۔ کبکلار نے کہا، ہاں ایسا کئی بار ہوا ہے۔ وردان نے کہا، اور وہ تم جیسے 3 آدمی تھے جو میدان میں اترنے سے پہلے حوصلہ ہار بیٹھے تھے۔ کیا وہ ایک آدمی نہیں تھا جس نے ہمارے 30 میں سے 19 سوار کو مار گرایا؟ کبکلار نے کہا، 30 سوار ایک سوار پر غالب نہیں آ سکے، وہ سپاہی تھے، بزدل تھے۔ وردان نے کہا، تم سالار ہو، تم یہ بھول گئے ہو کہ میدان جنگ میں بزدلی کی سزا موت ہوتی ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا تم پر مسلمانوں کا جادو چل گیا ہے؟ جب سے ایک مسلمان نے ہمارے 30 آدمیوں کا مقابلہ کیا اور 19 کو مار گرایا، میں سوچ بھی پڑ گیا کہ اس ایک آدمی میں اتنی طاقت اور اتنی پھرتی کہاں سے آ گئی تھی۔ سالار کبکلار نے کہا، میں نے ایک عربی عیسائی کو مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج رکھا تھا۔ وہ 3-4 دن مسلمان بن کر ان کی خیمہ گاہ میں رہا۔ کل وہ واپس آیا ہے۔ اس نے جو کچھ بتایا اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ اس نے کہا، کیا بتایا ہے؟ وردان نے پوچھا، میں اسے ساتھ لایا ہوں۔ کبکلار نے کہا، ساری بات اسی سے سن لیں۔ جاسوس کو بلایا گیا۔ وردان نے اس سے پوچھا کہ مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں اس نے کیا دیکھا ہے؟ سالار اعلیٰ کا رتبہ کیسے روم جتنا ہوتا ہے؟ جاسوس نے تعظیم سے کہا، میں نے اس خیمہ گاہ میں عجیب لوگ دیکھے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں۔ وہ تم اتنے دن ان کے درمیان کس طرح رہے؟ وردان نے پوچھا، کیا تم پر کسی نے شک نہیں کیا؟ میں ان کی زبان بولتا ہوں، جاسوس نے جواب دیا، ان کے طور طریقے جانتا ہوں، ان کے مذہب اور ان کی عبادات سے واقف ہوں۔ وہ اپنی فوج میں آپ کی طرح کسی کو بھرتی نہیں کرتے۔ جو کوئی ان کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے اپنا ہتھیار اور اپنا گھوڑا لے کر شامل ہو جاتا ہے۔ میں مسلمان بن کر ان کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ میں نے ان مسلمانوں میں کچھ نئے اصول دیکھے ہیں۔ رات کو وہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور دن کو ایسے جنگجو جیسے وہ لڑنے مرنے کے سوا کوئی جانتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے عقیدے کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے لڑنے اور جان دینے کو یہ اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔
ان کا ہر ایک سپاہی اس طرح بات کرتا ہے جیسے وہ کسی سالار کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی لڑائی کے لیے آیا ہوا ہو۔ وہ سب ایک جیسے ہیں، لباس سے سالار اور سپاہی میں فرق معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے ان میں مساوات کے علاوہ انصاف دیکھا ہے۔ اگر ان کے حاکم یا امیر کا بیٹا چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں ہوئے پکڑا جائے تو اسے سر عام کھڑا کر کے پتھر مارتے ہیں حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ یہ لوگ اتنے مطمئن ہیں کہ انہیں کوئی فکر اور کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ سالار اللہ اگر مجھے معاف کر دیں تو میں کہوں ہماری فوج میں وہ وصف نہیں جو مسلمانوں نے دیکھ کر آیا ہوں۔ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارے سپاہی بادشاہ کے حکم سے لڑتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ انہیں نہیں دیکھ رہا تو وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان خدا کو اپنے بادشاہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ کبکلار بول پڑا، میں کہتا ہوں کہ اس زمین کے نیچے چلا جاؤں جس زمین پر ان سے مقابلہ کرنا پڑے، کاش میں ان کے قریب نہ جا سکوں، نہ خدا ان کے خلاف نہ میرے خلاف ان کی مدد کرے۔ وردان نے کبکلار سے کہا اسے لڑنا پڑے گا، لیکن کبکلار کا لڑنے کا جذبہ مان پڑ گیا تھا۔ 27 جمادی الاول 13 ہجری 29 جولائی 634 عیسوی کی شام حضرت خالد بن ولید اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دیں اور اپنے لشکر کی تقسیم کر دی۔ 28 جمادی الاول 13 ہجری 30 جولائی سن 634 عیسوی کو مجاہدین نے روزمرہ کی طرح فجر کی نماز با جماعت پڑھی۔ سب نے گڑ گڑا کر بڑے ہی جذباتی انداز میں دعائیں مانگی۔ بہت سے ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان میں سے نہ جانے کس کس کی یہ آخری نماز تھی۔ نماز کے فوراً بعد انہیں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ان جگہوں پر چلے جانا تھا جو ان کے لیے گزشتہ رات مقرر کی گئی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے حضرت خالد بن ولید کا لشکر اپنی جگہوں پر پہنچ چکا تھا۔ رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی اتنی زیادہ تعداد کے بل بوتے پر اتنا پھیل جائیں گے کہ مسلمان اتنا پھیلے تو ان کی صفوں میں شگاف پڑ جائیں، لیکن حضرت خالد بن ولید نے تعداد کی قلت کے باوجود محاذ 5 میل لمبا بنا دیا۔ اس سے یہ خطرہ کم ہو گیا کہ رومی پہلوؤں میں جا کر یا پہلوؤں سے عقب میں جا کر حملہ کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے دوسری دانشمندی یہ کی کہ اپنے لشکر کا منہ مغرب کی طرف رکھا تاکہ سورج ان کے پیچھے اور رومیوں کے سامنے رہے اور وہ آنکھوں میں سورج کی چمک پڑنے کی وجہ سے آنکھوں کو کھول نہ سکے۔ حزب معمول حضرت خالد بن ولید اپنے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار سعید بن عامر تھے، دوسرے کے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبد الرحمن، اور قلب کی کمان معاذ بن جبل کے پاس تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے دونوں پہلوؤں کے دستوں کی حفاظت کے لیے یا مشکل کے وقت ان کی مدد کو پہنچنے کا اہتمام کیا تھا کہ ان دستوں کے آگے ایک دستہ کھڑا کر دیا تھا 4000 نفری، جس کے سالار یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے قلب کے عقب میں محفوظ ریزرو کے طور پر رکھ لی۔ وہاں اس نفری کی موجودگی اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہاں عورتیں اور بچے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے سالاری کے رتبے کے افراد کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی سالار کی ضرورت پڑے ان میں سے ایک کو وہیں بھیج دیا جائے۔ یہ چاروں بڑے قابل اور تجربہ کار سالار تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ، عمرو بن عاص، زرار بن الزوان اور رافع بن عیمرہ۔ سورج طلوع ہوا تو رومی سنتریوں نے اپنے سالاروں کو اطلاع دی کہ مسلمان جنگی ترتیب میں تیار ہو گئے۔ رومیوں کے اجتماع میں ہڑبڑ مچ گئی۔ ان کا خدشہ بجا تھا مسلمان حملہ کر دیں گے۔ رومی سالاروں نے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو تیار کیا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان فاصلہ تقریباً 4 فرلانگ تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے محاذ کو کم و بیش 5 میل لمبا کر دیا تھا۔ رومی اپنے لشکر کو اس سے زیادہ پھیلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے محاذ کی لمبائی تقریباً اتنی ہی رکھی جتنی حضرت خالد بن ولید نے رکھی تھی۔ اس سے حضرت خالد بن ولید کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ رومی مسلمانوں کے پہلوؤں کے لیے خطرہ نہ بن سکے، لیکن رومی لشکر کی گہرائی زیادہ بلکہ بہت زیادہ تھی۔ دستوں کے پیچھے دستے اور ان کے پیچھے دستے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ان کی صفیں توڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ مورخ لکھتے ہیں اس موقع پہ کہ رومیوں کا لشکر جب اس ترتیب میں آیا تو دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کرتا تھا۔
बहुत सी सलीबी जंगों में, कुछ बड़ी और कुछ ज़्यादा छोटी थी, इस लश्कर से ऊपर की उभरी हुई थी और कई रंगों के झंडे ऊपर के उठे हुए थे, लहरा रहे थे। इसके मुकाबले में मुसलमानों की फौज नहायत मामूली और बेरोब सी लग रही थी। रूमियों को सलार और सलारे कुबकुलार अपने लश्कर के कलब के सामने घोड़ों पर सवार खड़े थे। इनके साथ इनके मुहावजों का एक दस्ता था जो लिबास वगैरह से बड़ी शान वाले लगते थे। रूमियों की तादाद और इनके जहरी जाहो जलाल को देखकर हजरत खालिद बिन वलीद ने महसूस किया होगा कि इनके मुजाहिदीन पर रूमियों का ऐसा असर हो सकता है कि इनका जज्बा जरा कमजोर हो जाए। शायद इसलिए हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़े का रुख अपनी फौज के एक सिरे की तरफ कर दिया। ये पहला मौका था कि उन्होंने अपना मुहाज इतना ज्यादा फैलाया था कि उन्होंने घोड़ा एक पहलू के दस्ते के सामने जाकर रोका। याद रखना कि तुम इस अल्लाह ताला के नाम पर लड़ने आए हो जिसने तुम्हें जिंदगी अता की है। हजरत खालिद बिन वलीद ने एक हाथ और इसकी तरफ की शहादत की उंगली उठाकर आसमान की तरफ इंतहाई बुलंद आवाज में कहा था, अल्लाह किसी और तरीके से भी अपनी दी हुई जिंदगी तुमसे वापस ले सकता है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ एक रिश्ता कायम किया हुआ है और कर रखा है। क्या ये अच्छा नहीं है कि तुम अल्लाह ताला की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दो? अल्लाह इसका अजर देगा। ऐसा पहले भी हो चुका है कि तुम थोड़े थे और तुम्हारा मुकाबला इस दुश्मन से हुआ जो तुमसे दुगना और 3 गुना हुआ करते थे, और आज भी ऐसा ही है। और इतना ताकतवर दुश्मन तुम्हारी जरब से इस तरह भागा जिस तरह बकरी शेर को और भेड़ भेड़िए को देखकर भागती है, और आज भी उसी तरह की माहौल बना हुआ है। रूमियों की जहरी शान और शौकत को ना देखो। शान और शौकत ईमान वालों की होती है, बेईमानों की नहीं है, काफरों की नहीं है, मुनाफिकों की नहीं होती है। जाहो जलाल इनका है जिनके साथ अल्लाह ताला की कुर्बत हो, अल्लाह ताला के करम नवाजी हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है इंशाअल्लाह ताला। आज अपने अल्लाह पर और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साबित कर दो कि तुम बातिल के पहाड़ों को रेजा रेजा करने वाले मुसलमान हो। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।